یہ عقیدہ بھی ہوا اور سلوک تصوف اور معرفت بھی ہوا۔ اور کسی عارف نے کہا سرائے کی زبان میں ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ شرک کی سمجھ آ گئی نا، جس نے ایک کو دو بنا دیا وہ مشرک ہے، اور جس نے ایک ہی سمجھا وہ موحد ہے۔ الحقیقت الاولی۔ اب آپ کہیں گے ایک اور دو میں فرق کیا ہوا؟ ہاں، اگر بات ذات کی ہو تو دو ہیں، بات حکم اور نسبت کی ہو تو ایک ہے۔ اگر دو ذاتوں کو ایک کہہ دیا تو شرک ہو گیا۔ اگر دو ذاتوں کو، اللہ اور رسول کی ذات کو ایک کر دیا تو شرک ہو گیا، اور اگر اللہ رسول کے حکم اور نسبت کو دو کہہ دیا تو کافر ہو گیا۔ تو با اعتبار حکم دیکھا تو ایک ہے، با اعتبار جہت دیکھی تو ایک ہے، با اعتبار حرمت دیکھا تو ایک ہے، با اعتبار ادب دیکھا تو ایک ہے، با اعتبار اطاعت دیکھا تو ایک ہے، با اعتبار نسبت دیکھی تو ایک ہے، با اعتبار بیعت دیکھا تو ایک ہے، با اعتبار رضا دیکھا تو ایک ہے، با اعتبار قربت دیکھا تو ایک ہے، با اعتبار معصیت دیکھا تو ایک ہے۔ ارے توجہ سے دیکھا تو ایک ہے، ذات کو دیکھا تو دو ہیں۔ یہ ہے عقیدہ اہل السنہ والجماعہ، اور یہ عقیدہ عرفاء ہے، اور یہ عقیدہ مصطفیٰ ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے بیان کیا۔ اب یہ آپ سمجھیں، بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو فرماتے ہیں کہ تم ایک ہی بنا دیتے ہو برابر، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کوئی برابر نہیں کرتا، کوئی برابر تو تب کیا جائے کہ دو ہوں۔ برابری دو میں ہوتی ہے، اور جہاں ہو ہی ایک پھر برابری کیسی؟ گھبرایا نہ کریں بھائی، میں ذمہ دار ہوں جو کہتا ہوں۔ کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ بچ پہ ڈال دیں کہ ہم نے تھوڑا کہا ہے، قادری صاحب نے کہا ہے۔ آپ کو کیا گھبراہٹ ہے؟ آپ کو کیا گھبراہٹ ہے؟ کہ جی ہم نے تو نہیں کہا برات کر دیں جان چھڑائیں، میں نے کہا ہے، بھیجیں میرے پاس۔ برابری تب ہوتی ہے جب دو ہوں، ہم برابر نہیں کرتے، ہم برابر، اور جب ہو ہی ایک پھر برابری کیسی؟ پھر برابری اس لیے کہ اگر تو بات ہے ذات کی، اگر آپ کے اعتراض میں بات ہے، جو آپ اعتراض فرما رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اگر اس اعتراض کا موضوع ہے ذات، تو پھر تو ایک نہیں ہو سکتی کہ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق ایک کیسے ہوا؟ نہ ایک ہو سکتے ہیں نہ برابر ہو سکتے ہیں۔ خدا خالق، مصطفیٰ مخلوق، خدا معبود، مصطفیٰ عبد، وہ مالک، حضور مملوک، وہ مرسل، حضور مرسل، وہ معطی دینے والا، حضور لینے والے، وہ پیدا فرمانے والا، حضور پیدا ہونے والے۔ اگر تو اشارہ ہے ذات کی طرف تو نہ ایک ہیں نہ برابر ہیں۔ اب دوسرا احتمال ہو سکتا ہے کہ آپ برابر کر دیتے ہیں، یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ حکمن، کیا یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ حکمن، کیا حکمن، اگر بات حکم کی ہے، بات نسبت کی ہے، بات ادب کی ہے، بات محبت کی ہے، بات اطاعت کی ہے، بات بیعت کی ہے، بات تعلق کی ہے، اگر بات یہ ہے تو پھر برابری کیسی؟ وہاں تو دو ہیں ہی نہیں، ایک ہے، پھر وہ بات ایک ہے۔ اس لیے کہ پھر تو اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو ان کی اطاعت کرے وہی میری اطاعت ہے۔ معصیت میں ایک کیا، حرمت میں ایک کیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ کیسے بڑھنا؟ قربانی کر دی انہوں نے حضور کی قربانی سے پہلے۔ بعض لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کر دی، ابھی حضور نے اپنا جانور ذبح نہیں فرمایا تھا، کچھ نے کر دیا، حکم ہوا جاؤ
قربانی کے بعد دوبارہ جانور ذبح کرو، وہ گوشت تھا، قربانی نہیں ہوئی۔ آیت آئی اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ ارے جانور تو مصطفیٰ نے ذبح کیا، اللہ نے کون سی گائے ذبح کی تھی؟ اللہ تو قربانی کرنے سے پاک ہے، اس کے لیے قربانی ہوتی ہے، اس کے لیے قربانی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی قربانی سے پہلے نہ کسی نے پہلے کی نہ کسی نے بعد میں کی، تو تقدم تو ہوا تھا فعل رسول پر، عمل رسول پر، تقدم ہوا تھا علی الرسول۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول پر پہل نہ کرو، فرمایا خدا اور مصطفیٰ پر پہل نہ کرو۔ تقدم علی الرسول ہی تقدم علی اللہ ہے، چونکہ ادب مع الرسول ہی ادب مع اللہ ہے۔ فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، سورہ توبہ میں، اللہ اور اس کا رسول تم سے بری ہیں، جمع کر دیا۔ تو ہم نے برابری کی ہے یا خدا نے کی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، اللہ نے جمع کر دیا۔ فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے جمع فرما دیا۔ فرمایا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، اللہ نے جمع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جمع کر دیا۔ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ نے اطاعت میں جمع کر دیا۔ فرمایا من یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، نافرمانی میں اللہ نے جمع کر دیا۔ فرمایا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاغ اللہ نے جمع کر دیا بلاغ میں۔ فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ نے مخالفت میں جمع کر دیا۔ فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت میں اللہ نے جمع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، اللہ نے جنگ میں جمع کر دیا۔ اب کوئی جنگ اللہ سے بھی جا کے لڑتا تھا؟ کوئی تلوار اٹھاتا تھا اللہ کے خلاف؟ جنگ بدر میں کس کے خلاف اٹھے تھے؟ احد میں کس کے خلاف تھے؟ غزوہ خندق میں کس کے خلاف تھے؟ دیکھنے میں تو جنگ حضور سے ہو رہی تھی، مگر اللہ نے کہا نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا تھا، تو عطا میں اللہ نے جمع کر دیا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا انہوں نے برا کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں جو اپنے فضل سے غنی کیا تھا اس پر خوش نہیں ہوئے؟ اللہ نے فضل میں ایک کر دیا، پہلے جمع کیا تھا اور اب بولیے نا، پہلے جمع کیا تھا دونوں کا، اب فرمایا من فضل ہی، اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو نام دو کا ہے، اللہ و رسول، اور ضمیر فرمایا من فضل ہی۔ بولیے اب یہاں ایک نحو کا قاعدہ سمجھا دوں۔ کوئی کہے کہ من فضل ہی کی ضمیر ایک ہے اور اس کا مرجع بھی واحد ہوگا، ہم دو نہیں مانتے۔ اگر یہ اصول کوئی کہے تو سمجھ لیں ہاں ہم اس اصول کو مانتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع اگر ایک مانے تو قاعدہ یہ ہے کہ مرجع ایک ماننا ہو اور قبل ضمیر ذکر دو کا ہو، دو اسم کا ذکر ہو قبل ضمیر، اور مرجع ایک کا ماننا ہو تو اس کو مانا جائے گا جو قریب تر ہے، جو قریب تر ہے۔ اگر آپ اس پر آتے ہیں کہ مرجع ایک ہے، ہم نے مانا کہ مرجع ایک ہے، تو سنو ترتیب آیت یہ ہے ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، پھر فضل صرف رسول کا ہوگا، خدا کا فضل ہی نہیں بنتا، پھر خدا کا فضل ہی نہیں، پھر رسول کا فضل ہے کہ ما قبل قریب مرجع کون ہے؟ رسول، اللہ نہیں ہے۔ تو جب ما قبل مرجع رسول ہے
تو مانا ہوگا صرف رسول نے اپنے فضل سے غنی کیا تھا. سو ثابت ہوا کہ یہ بات غلط ہے. آپ کو ماننا پڑے گا کہ مرجع اللہ کی طرف بھی ہے. تو جب مرجع اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے تو چاہیے تھا کہا جاتا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہما. ہما تثنیہ کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دونوں نے اپنے اپنے فضل سے غنی کر دیا. ہما تب آتا اگر فضل کے خزانے اللہ کا الگ ہوتا اور رسول کے فضل کا خزانہ الگ ہوتا. اگر خزانے فضل کے دونوں کے جدا جدا ہوتے تو من فضل ہما آتا. لیکن رب کائنات نے اسی جدائی کی تو جڑ کاٹ دی ہے کہہ کر کے خزانہ فضل خدا کا فضل مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے اور فضل رسول کا خزانہ فضل خدا کے خزانے سے جدا نہیں ہے. اسی جدائی کو ختم کر کے یکتائی میں بدلا ہے. فرمایا خدا اور رسول ذات کے اعتبار سے دو ہیں اور خزانہ فضل کے اعتبار سے ایک ہے. تو ذات کے اعتبار سے دو ماننا یہ توحید ہے. ذات کے اعتبار سے دو ماننا یہ خالق و مخلوق فرق کے ساتھ ماننا یہ توحید ہے. اور دونوں کا فضل ایک ماننا یہ رسالت ہے. یہ رسالت ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا آگے سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ. پھر ایک ہی فضل قرار دیا فضلہ. ان قریب اللہ اور اللہ کا رسول اپنے فضل میں سے عطا کر دے گا. فرمایا واذان من اللہ ورسولہ. اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بلاوا ہے. پھر فرمایا سورہ توبہ میں واللہ ورسولہ احق ان یردوہ کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے. یہ نقطہ پھر توجہ طلب ہے. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ مولانا مفتی گل رحمان صاحب اور محترم ظہور نیازی صاحب جو سربراہ ہیں جنگ برطانیہ کے، اگر میں دو نام لوں اور کہوں کہ مفتی گل رحمان صاحب اور ظہور نیازی صاحب حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، میرے جملے پر غور کرے، تو آپ اردو ادب کے اعتبار سے میرا کلام صحیح قرار دیں گے یا غلط؟ نیازی صاحب فرمائیں گے یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا. اگر میں کہوں کہ مفتی گل رحمان صاحب اور علامہ ظہور نیازی صاحب حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، آپ فوری بول اٹھیں گے بابا دو آدمی ہیں، آپ کہیں کہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. ایسے ہی ہے نا، یہی طریقہ عربی کا ہے. دو کی بات ہے تو ضمیر بھی دو کی ہوگی، صیغہ بھی دو کا ہوگا. لیکن قرآن مجید میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام تو غلط نہیں ہوتا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہما، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 62 ہے. فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. اب اللہ اور اللہ کا رسول دو کا نام لے کر فرمایا اسے راضی کیا جائے. اب بولیے اسے میں سے کس کو نکالتے ہیں؟ اللہ کو نکال کے رسول کو رکھتے ہیں یا رسول کو نکال کے اللہ کو رکھتے ہیں؟ آپ کہیں گے کسی کو بھی نہیں نکال سکتے، جس کو نکالا وہی کافر ہو گیا بندہ، نہیں نکال سکتے. تو آپ کہیں گے کہ نہیں دونوں کو جمع کرتے ہیں. یہی بات میں نے کی ہے کہ جمع کیا گیا ہے، اکٹھا رکھا گیا ہے. تو سمجھ لیں حکم میں اکٹھے ہوں تو رسالت ہے، ذات میں جدا ہوں تو توحید ہے. یہ الجمع بین التوحید والرسالہ، یہ ہے عقیدہ صحیحہ. ہمارے لوگ ٹھوکر کھا گئے. اسی پر علامہ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے الصارم المسلول میں اس کے اندر مفصل لکھا ہے. علامہ ابن تیمیہ سعودی عرب میں تمام علماء کے وہ امام اور پیشوا اور شیخ الاسلام گان مانے جاتے ہیں.
اور سب سے اعلیٰ افضل اور فائق فتویٰ علامہ ابن تیمیہ کا گردانا جاتا ہے۔ الصارم المسلول میں انہوں نے اسی آیت کے تحت وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ ثابت ہوا ان جہت حرمت اللہ و حرمت رسولہ جہت واحدہ، کہ ثابت ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت و حرمت کی جہت ایک ہی جہت ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ، وہ کتاب ساتھ لایا نہیں ہوں میں اس لیے کتاب نہیں، صفحہ 41 پر فرماتے ہیں فقد اقامہ اللہ مقام نفسہ فی امرہ و نہیہ و اخبارہ و بیانہ فلا یجوز ان یفرق بین اللہ والرسول فی شیء من ہذہ الامور۔ فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنی جگہ اپنا قائم مقام بنا دیا ہے۔ یہ میں مولانا احمد رضا خان صاحب اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت نہیں سنا رہا ہوں، یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے۔ لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے، اپنا نائب اور قائم مقام بنا دیا۔ نائب ہی بھی نہیں فرمایا، اقامہ اللہ مقام نفسہ ہی، اپنی جگہ پر قائم مقام بنایا ہے۔ کن امور میں؟ ذات میں، عبادت میں نہیں، معاذ اللہ۔ عبادت میں اگر ایک کیا تو شرک ہو گیا۔ کن امور میں؟ خبر دینے میں، اعلان دینے میں، حکم دینے میں، منع کرنے میں، نہیں کرنے میں، اطلاع دینے میں، علم میں، نہیں میں، خبر میں، ان تمام امور میں، اختیار میں ایک بنا دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان امور میں سے کسی ایک شے میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فرق کرنا ناجائز ہے۔ اب یہ آپ کو عقیدہ صحیحہ معلوم ہوا کہ فرق ہے بھی اور فرق نہیں بھی ہے۔ بولیے، فرق ہے بھی اور فرق نہیں بھی ہے۔ جو لوگ صرف فرق کے پیچھے چل پڑے کہ فرق ہے، وہ بھی ٹھوکر کھا گئے اور گمراہ ہو گئے۔ ایسے علماء اور زعماء اور مفکرین کی کمی نہیں ہے اسلام میں جو صرف اصحاب فرق ہوئے، جو صرف افراد جنہوں نے صرف فرق کیا گمراہ ہو گئے، اور ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے غلو کیا اور فرق نظر انداز کر کے صرف جمع کے پیچھے چل پڑے۔ جو فقط جمع کے پیچھے گئے، فرق کی حقیقت سمجھے بغیر، وہ شرک کر بیٹھے، تشبیہ کے مرتکب ہوئے، تنزیہ سے معروم رہے، گمراہ ہوئے۔ اور جو صرف فرق کے پیچھے چل پڑے اور مقام جمع کو نہ سمجھے، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو امام بخاری اپنی حدیث میں لائے ہیں، احب الیہ مما سواہما، یہاں جمع کیا ہے۔ حضور کی محبت اور اللہ کی محبت ایک محبت ہے، لہذا یہ وہم نہ کیا جائے کہ تم صرف حضور سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت کا نام ہی نہیں لیتے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کو امام بخاری نے روایت کیا، کہ حضور کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ اس مقام پر یہ اعتراض وارد کرنا یا جہالت ہے یا گمراہی ہے۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ الحقیقت الاولی، یہ پہلا امر ہے آؤٹ آف 3 ثلاث، ان میں سے ایک۔ پھر فرمایا دوسرا امر، چونکہ فرمایا تھا نا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 حقیقتیں ہیں جن میں یہ پائی گئیں اس کو حلاوت ایمان ملی۔ پہلی یہ ہو گئی کیا کہ اللہ رسول کی محبت کو ایک جانے، فرق نہ کرے، اور اس محبت کو کائنات کی ساری محبتوں پر فائق سمجھے۔ اب اس کے بعد دوسری حقیقت کیا ہے؟ پہلے تو محبت رسول کی غیریت محبت الہی سے ختم کی، محبت رسول محبت الہی سے غیر نہیں ہے، اس کو ختم کیا۔ اب دوسری چیز فرمائی، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ،
اب دوسری حقیقت ایمان کی حلاوت کے لیے فرمائی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت سمجھ گئے کہ وہ ایک حقیقت تھی. اب دوسرا امر اور دوسری حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت کے علاوہ بھی کچھ محبتیں ہیں جن سے اللہ کو محبت ہے. وہ اولیاء کی محبت ہے، وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے، وہ صحابہ کرام کی محبت ہے، وہ اولیاء کرام کی اور صالحین کی محبت ہے. اور فرمایا کہ دوسری کیا ہے کہ بندہ جب کسی بھی شخص سے محبت کرے اور سے، رسول کی محبت تو شخص کی محبت میں شامل نہیں کی، قربان جائیں سبحان اللہ. کسی شخص سے محبت کرنا تو رسول کی محبت کو شخص کی محبت کے ذیل میں شامل بولیے نہیں کی. تو جب حضور کو المرأہ میں شامل نہیں کیا، شخصیتوں میں شامل نہیں کیا، تو حضور کی محبت میں جتنا کمال اور غلو ہو جائے وہ شخصیت پرستی نہیں آئے گی، کیونکہ المرأہ کو حضور کی محبت سے ہٹ کر حقیقت ثانیہ کے تحت ذکر کیا، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، حضور کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑ کر ایک کر دیا تاکہ ادھر شخصیت پرستی کا الزام ہی نہ رہے. بہت لوگ ہوئے جنہوں نے تحریروں میں لکھا ہے، زبان سے کہتے ہیں جب حضور کا ادب کمال کا کریں، محبت کمال کی کریں تو کہتے ہیں دین میں شخصیت پرستی نہیں ہے. ظالموں، جب حضور کی بات ہو تو شخصیت پرستی کا عنوان ہی نہیں بنتا. اللہ نے حضور کی ذات کو اپنے حکم کے ساتھ ملا دیا ہے اور شخصیتوں سے نکال لیا.